عدیل تم واپس آ گئے۔ عدیل کے ہاتھ سے لالٹین گر گئی، شعلہ بجھ گیا۔ جب اس نے دوبارہ جلایا، زرینہ کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی عدیل نے اوپر کی منزل کا جائزہ لیا۔ زیادہ تر کمروں میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک کے۔ دروازے پر لوہے کی زنجیریں لگی تھی اور لکڑی پر خراشے کر کے لکھا تھا، نہ کھولنا، وہ سنتی ہے۔ عدیل نے تجسس میں جھانکنے کی کوشش کی اور سامنے دو آنکھیں جھانک رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا، دل دھڑکنے لگا۔ دوبارہ دیکھا، کچھ نہیں تھا، مگر رات کو اسی دروازے کے پیچھے سے آوازیں آئی، کھرچنے کی، رینگنے کی اور کسی کے رونے کی۔ اسی رات اسے خواب آیا، زرینہ اس کے بستر کے سرہانے بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے باہر آنے دو، تم آخری رحمانی ہو، تمہیں دروازہ کھولنا ہوگا۔ جب وہ جاگا تو بستر پر کیچڑ بھرے پاؤں کے نشانات تھے جو اس بند کمرے تک جا رہے تھے۔ تیسری رات دروازے کی دستکیں شروع ہوئی، ہلکی مگر مستقل۔ عدیل نیند سے بیزار ہو کر ان آوازوں کے پیچھے گیا۔ زرینہ کے کمرے میں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا جس پر سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کپڑا ہٹایا، پہلے تو اپنی ہی عکاسی دیکھی، پھیکی تھکی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ایک عورت کا سایہ ابھرا، سرخ شادی کا جوڑا، چہرے پر نقاب۔ عدیل نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، مگر آئینے میں وہ عورت اب بھی کھڑی تھی۔ جب اس نے شیشے کو چھوا، عورت کا ہاتھ آئینے سے باہر نکلا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوؤں کا احساس برف کی طرح سرد تھا۔ اچانک آئینہ چکنا چور ہو گیا، عدیل چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔